شعیب شاہین صاحب، بڑا اچھا موقع ہے عمران خان کے پاس تھا، اوبیسلی ایک میسو پاپولرٹی ان کو ملی تھی سائفر کے بیانیے کے اوپر، تو وہ انہوں نے شاید میرے نزدیک غلط پالیٹکس کی، لیکن سوال اس وقت یہ نہیں کہ انہوں نے کیوں یہ کیا، آپ ڈینائی کریں گے انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے نہیں پرووک کیا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اس کو اس ڈیبیٹ کو جانے دیتے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ آپ جو بھی سمجھیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے عمران خان کو کہ ہی از دا گائے ہو ہیز ٹرنڈ ماسز اگینسٹ اس، اور ناجائز طور پہ کیا ہے۔ آپ کچھ بھی کہیں، مطلب یہ آرگومنٹ نہیں ہو رہا، اس پہ ڈیبیٹ بھی نہیں کریں گے ہم، کیونکہ آپ جو بھی کہتے رہے جو وہ سمجھتے ہیں وہ امپورٹنٹ ہے نا اس وقت۔ تو اب اس کانٹیکسٹ کے اندر لیائی صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ عمران خان صاحب کی فالوئنگ بہت زیادہ ہے، لیکن وہ کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملہ سیٹل کر پائیں گے؟ کیونکہ وہ سیٹل کر پائیں گے تبھی اس پاپولیرٹی کو ٹرانسلیٹ کر سکیں گے دوبارہ حکومت کرنے کے لیے، عوام کی سروس پرووائڈ کرنے کے لیے، جو آپ کی اچھی اچھی باتیں آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کو دوبارہ دے سکتے ہیں۔ تو کیا آپ سیٹل کر پائیں گے؟ اور اس سے بڑا سوال یہ ہے کہ اگلے سیٹل کرنا چاہیں گے آپ کے ساتھ، سچویشن کیا ہے؟ ڈیل، سیٹل، ایگریمنٹ، کیونکہ یہ تو بہت ضروری ہے نا، ورنہ ادروائز تو عمران خان ول بی ان جیل، الیکشن ہو جائے گا، آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں صرف ایک بات کا مصدق ملک صاحب کی بات کا جواب دے دوں کہ یہ آئے تھے پچھلے 16 مہینے پہلے مہنگائی مکاؤ مارچ لے کر کے، اس وقت جب ان کے زمانے میں، عمران خان صاحب کے زمانے میں جہانگیر ترین کو اے ٹی ایم کہتے تھے، وہ چینی چور کہتے تھے، آج تو ان کے بڑے قریبی دوست ہو گئے ہیں۔ عمران خان صاحب نے ایف آئی اے کے ذریعے انکوائری کرائی اور جب ان کی اس کو سائڈ لائن بھی کر دیا، اور آج 220 پہ یہ امپورٹ کر رہے ہیں چینی، اور 110 پہ انہوں نے ایکسپورٹ کر دی۔ اور یہ ساری چیزیں اور خرابیاں اور یہ تقریریں ماشاءاللہ میں پچھلے 16 مہینے سے آپ کے پورے میڈیا میں ہر پروگرام میں ڈاکٹر صاحب مصدق ملک صاحب کے ساتھ بھی بیٹھا ہوں، یہ ساری تقریریں سننے کے بعد آج عوام اور قوم کو جو کچھ انہوں نے دیا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے، اور ان کی جو موجودہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ، جو ان کی ایکسٹینشن اور ان کی چوائس ہے سپورٹڈ بائی اسٹیبلشمنٹ، یہ ان کا کام نہیں ہے۔ اب آتے ہیں کہ آگے ہوگا کیا، اب آگے کیا ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ یا عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ سے ہاتھ ملا لیں گے، یا تعلق بن جائے گا، یا سیٹلمنٹ ہو جائے گی، یا جو مقبولیت ہے کیا وہ قبولیت میں شامل ہو جائے گی کہ نہیں؟ دیکھیں، عمران خان صاحب کو ہم سیٹرڈے کو مل کے آئے ہیں، کھل کے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو باتیں ہو رہی تھی کہ جی وہ ڈیل کر لیں گے، وہ گفتگو کر لیں گے، وہ ملک سے باہر چلے جائیں گے، سختی سے تردید انہوں نے کہا کہ ڈیل وہ کرے گا جس کا چوری کا پیسہ ملک سے باہر پڑا ہوگا، جس کی باہر پراپرٹیز ہوں گی۔ نہ میں نے جانا ہے، میرا مرنا جینا اس ملک کے ساتھ ہے، میں نے یہیں رہنا ہے، اور میں نے 1000 سال بھی مجھے جیل میں رکھنا ہے، رکھے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حقیقی آزادی کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور مجھے کسی قسم کا کوئی شک و شبہ کسی کو نہیں ہونا چاہیے کہ میں ڈیل کروں گا یا ان سے اپنی ذات کے لیے برات لوں گا۔ ایک بات تو طے ہوگی۔ دوسری بات، کیا یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ یا ہماری اسٹیبلشمنٹ یا یہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں، کیا اس ملک کو اس بحران سے کس طرح نکالیں گی؟ آگے آپ روڈ میپ دے دیں۔ کیا آپ اس بے یقینی کی کیفیت کو کنٹینیو کر کے، الیکشنز کا التوا کر کے، اور جبر اور خوف کا فضا پیدا کر کے، شعیب صاحب ایک بات بتائیں، ایسا کوئی آپ الیکشن نے ایک کرائیں گے بات تو کہی اس کی کہ کیا کریڈیبلٹی ڈیل ہوگی؟ وہ کرے گا جس نے چوری کی ہو، وہ آپ اس صورت میں کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے اوپر صرف کرپشن کے چارج نہ ہو، کرپشن کے چارج کو چھوڑ دیں، ان کے اوپر بہت بڑے بڑے چارج ہیں، جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ ان کے پاس اس کا بڑا ہارڈ کور ایویڈنس بھی ہے، فورینزک ایویڈنس بھی ہے۔ تو آبویسلی ڈیل سے مراد، ڈیل صرف چوری نہیں کرتا، ڈیل وہ بھی کرتا ہے جس نے کوئی غلطی کی ہو، لیکن ان فرسٹ پلیس اس کو یہ ماننا پڑتا ہے کہ یار مجھ سے یہ غلط فائر شاٹ ہو گیا، مجھے اس ڈومین میں نہیں جانا چاہیے تھا، یہ مجھ سے غلطی ہوگی۔ غلطی تو اللہ تعالیٰ کو اپنی غلطی کا احساس کرنا، یہ تو انسانی فعال میں سے ہے، یہ کوئی یہاں پہ کوئی خدا تو نہیں ہے، زمین پہ خدا تو نہیں پھر رہے کہ ان سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ مطلب میں آئی ایم سوری ٹو سے کہ پچھلے جب سے میں جرنلزم سنبھالا ہے، پولیٹیکل لیڈرشپس جو ہوتی ہیں، یعنی کہ جو کارکن ہوتے ہیں، جیسے آپ تحریک انصاف کو اس وقت لیڈ کر رہے ہیں، مصدق ملک صاحب نون لیگ کو، آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ کے جو لیڈرز ہیں وہ خدا نخواستہ انل خدا ہیں، وہ غلطی کر ہی نہیں سکتے۔ آپ کے منہ سے بھی آج تک میں نے کبھی نہیں سنا کہ عمران خان نے وہ غلطی کی ہوگی۔ سر میری بات تو سن لیں، مصدق ملک صاحب کے منہ سے میں نے کبھی نہیں سنا کہ ان کی قیادت نواز شریف صاحب نے کوئی غلطی کی ہوگی۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ 9 مئی وغیرہ یہ جتنی ہیٹڈ سپیچز تھی آرمی چیف کے اوپر، جنرل باجوہ اسٹارٹ ہوئی، یہ ان میں کوئی غلطی نہیں تھی، یہ بالکل ٹھیک تھا، تو اس لیے آبویسلی ڈیل کرنے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو حق پہ کھڑے ہوئے ہیں، آپ یہی سمجھتے ہیں نا، یہی میٹر آف مائنڈ ہے۔ سر آپ کا سوال آ گیا، میں ایک بات آپ کو بارو کروں گا حفیظ اللہ نیازی صاحب سے،
جو انہوں نے کہا ہے کہ جب خان صاحب سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس نے پبلکلی کہا ہے ہاں میرے سے غلطی ہوئی ہے. وہ کوئی فرشتے نہیں ہیں, وہ انسان ہیں. لیکن یہ کہنا کہ ان کے خلاف 180 سے زائد مقدمات بنا لیے اور اس میں اندر یہ ہے اور وہ ہے, اگر ان کے خلاف کرپشن چارجز ہوتے تو یہ تحفہ لینے اور اس کو ڈکلیئر پراپرلی ڈکلیئر نہ کرنے کا الیکشن کمیشن کے پاس چارج بنا کے اس کو زبردستی جیل میں بند نہ کرتے. مجھے سر ایک بات بتائیں, فوجی قیادت کو فوجی قیادت کو میں سوال آپ کے سوال کی پوری بات کر لوں. نہیں, میرا سوال دوبارہ آپ سے بات کر رہا ہوں. فوجی قیادت کو غدار کہنا, جنرل عاصم منیر آرمی چیف جب بن رہے تھے تو ان کو روکنے کے لیے لانگ مارچ کرنا, وہ بھی ایک سازش کے ایلیمنٹ میں آتا ہے. یہ انٹرویوز دینا کہ جی ایک بندہ غلط ہے آرمی چیف, باقی فوج میری ہے. آپ کے خیال میں یہ سب کچھ جو ہے یہ بالکل ٹھیک ہے, اس پہ کوئی غلطی نہیں کی عمران خان نے؟ یہ تو ان کے اپنے الفاظ ہیں نا, ان کو تو آپ ڈرائی نہیں کر سکتے. میرا خیال ہے آپ نے بیچ میں سے اگر کوئی ایک بات پک کریں گے نا کہ وہ قرآن مجید کی آیت ہے نا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, آپ نماز کے قریب مت جاؤ جب آپ نشے کی حالت میں ہو, تو آپ کہیں گے کہ دیکھا کہا گیا ہے کہ نماز کے قریب مت جاؤ. سر نعوذ باللہ, نہ میں اس طرح اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں, میں عمران خان کی پوری میں نے ایک جی بتائیں سن لیں نا, جواب سن لیں. جی بتائیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے دن سے عمران خان صاحب نے کھل کے ایک بات کی ہے یہ سائفر کے ایشو پہ بھی کہ بھائی آج تو کنٹینٹس اس کے انٹرسیپٹ کے ذریعے آپ کے سامنے آ چکے ہیں نا کہ جس شخص نے ملک کی سالمیت, اس کی سلامتی اور خود مختاری کا دفاع کیا, آپ نے اس کو ملزم بنا دیا, اور جن لوگوں نے اس کا فائدہ اٹھایا اور اس کانسپریسی کا حصہ بنے اس کو حکمرانی دے دی, اور جس شخص نے اس سارے پروسیس میں ہینڈلر کا رول ادا کیا آپ کہتے ہیں آپ نے اس کا نام کیوں نہیں لے لیا. دوسری بات, کسی جگہ پہ اس نے کسی کو غدار نہیں کہا, انہوں نے ہمیشہ کہا اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں ہونا چاہیے پالیٹکس میں. مسئلہ بتاؤں کہ شعیب شاہین صاحب اپنے سفیر میں ہونا اب چاہیے. عمران خان کی ویڈیوز کیمرہ کے لا کے حوالے چلا نہیں سکتے, ورنہ میں آپ کو ابھی جو ہے نا کوئی درجنوں ویڈیو سنوا دیتا, درجنوں ویڈیو سنوا دیتا. میں آپ کو نہیں میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں نا, دیکھیں میں آپ کو جو بتا رہا ہوں آج بھی مجھے بتائیں, آپ یہ ریلائز کرنے کو تیار نہیں ہے کہ عمران خان سے غلطی. ٹھیک ہے آپ کا پوائنٹ ہے سر, وہ صحیح ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا سر, بالکل آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا. ہمارا ایک موقف ہے, ٹھیک ہے, اس سن لیں پچھلی غلطیاں خان صاحب نے اگر کی تو پبلکلی بتائیں, لیکن آگے ہم چلتے ہیں کہ کیا اس ملک کا روڈ میپ کسی کے پاس ہے؟ کیا اس مہنگائی کو, بھائی آپ کے پاس اپرچونٹی تھی, آپ نے گوا دی, آپ کی پاپولیرٹی تھی, آپ نے لانگ مارچز کی, آرمی چیف کی تعیناتی روکنے کے لیے. سن لیں, ہمیں آئین اور قانون کے مطابق ہمارا حق ہے کہ ہم ایک سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہیں کہ ہمیں جبر اور خوف کی فضا ختم کریں. بالکل ٹھیک ہے سر, آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا.